اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ یستہزئ مذاق کرے گا یا مذاق کرتا ہے۔ حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بہم ساتھ ان کے، بی ساتھ، ہم ان کے، اور یمدہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو۔ میم دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بیسیکلی یمدہم کا لفظ جو ہے وہ مد سے ہے، میم دال دال یعنی کسی چیز کو لمبائی میں کھینچنا، بڑھانا۔ اسی لیے لمبے عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ مدت۔ ہم کہتے ہیں نا بہت مدت ہو گئی ہے آپ ملے نہیں، بہت مدت سے میں نے یہ کام نہیں کیا، تو لمبا عرصہ جو ہوتا ہے اس کو بھی مدت کہتے ہیں۔ یمدہم کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ میم دال دال سے۔ فی میں، طغیانہم ان کی سرکشی میں، غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں یا پھر اندھے بنے پھرتے ہیں۔ عین میم ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے جس سے یہ نکلا ہے عین میم ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا، دل کا اندھا ہونا، حیرانی کی وجہ سے بھٹکنا۔ اور یہاں پر اصل میں گمراہی میں بھٹکنا مراد ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کو انجام کا پتہ ہے، انجام سے وہ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، پتہ ہے ان کو، باخبر ہیں، بخوبی جانتے ہیں، واقف ہیں اور اصل حقیقت سے بھی آگاہ ہیں۔ اور جن کو وہ بیوقوف کہہ رہے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں، وہ تو اصل میں عقل مند ہیں، لیکن خود کیا ہیں؟ حماقت میں پڑے ہوئے ہیں، احمق بنے ہوئے ہیں، حماقت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں۔ اصل میں کہ یہاں پر شروع میں بیان کر دیا ہے اللہ یستہزئ بہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ساتھ ان کے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ کس طرح کا؟ کہ انہیں ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے، ان کا فعل استہزاء کی سزا ہے۔ جیسے سورہ شورى میں آیت نمبر 40 میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ یعنی یہاں پر برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، ایک جائز فعل ہے۔ فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام۔ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی جو ہے نا وہ دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص سرکشی کے راستے پہ اگر چل پڑے، سرکشی کرتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا بھی ہے، دنیا میں فوری طور پر اس کو سزا جو ہے وہ نہیں ملتی، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں
کہ شاید یہ بندہ میری طرف لوٹ آئے، سمجھ لے بات کو، نافرمانی نہ کرے، سیدھی راہ پہ چل پڑے۔ اس لیے رسی جو ہے وہ دراز کر دی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل ہی حد پار کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان جب سرکش بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ جہاں تک جانا چاہتے ہو۔ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ رسی جو ہے وہ دراز کر رہا ہے، ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اصل میں مذاق تو اللہ کے نزدیک کس کا اڑا ہے؟ ان کا۔ لفظ یہاں پر جو ہے نا، یعمہون، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں۔ تو کس طرح کے اندھے ہیں؟ عقل کے اندھے ہیں، عقل سے خالی ہیں، سوچتے نہیں ہیں، شعور نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ کس لیے آیا ہے؟ عقل کے اندھے پن کے لیے۔ اور اس کا روٹ کیا ہے؟ عین میم ہا۔ آگے چل کے آیت نمبر 18 میں آپ پڑھیں گے لفظ امیون، اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم یا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یعمہون کا جو لفظ ہے نا، یہ بصیرت سے محرومی کے لیے آتا ہے، اور آگے جو لفظ آئے گا اومیون، وہ بصارت سے محرومی کے لیے آئے گا۔ یعنی یعمہون عقل کے اندھے ہیں، اور اومیون آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے اندھے ہیں۔ اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ اس دنیا میں تو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے پھر رہے ہیں، شعور ہی نہیں رکھتے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ رب العزت اس دن کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پوری ڈھیل دی ہے، پورا آپشن بھی دیا ہے کہ سدھر جائیں، نہیں وہ نہیں سدھرے، اس دن ان کا مذاق بنے گا، ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ تو فائنلی کیا چیز کھل کے سامنے واضح ہوئی کہ اگر اللہ ان کی حقیقت جانتا ہے تو وہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو مزید ان کی رسی جو ہے وہ دراز کیے جا رہا ہے، اور وہ رسی دراز ہونے کے باوجود بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، مزید بھٹک رہے ہیں۔ اور پھر ایک ہوتا ہے بصارت سے محروم ہونا، ایک ہوتا ہے بصیرت سے محروم ہونا، ایک آنکھوں کا اندھا پن، ایک عقل کا اندھا پن۔ اب آپ موازنہ کریں کہ ایک شخص آنکھوں سے محروم ہے اور ایک شخص عقل سے محروم ہے، زیادہ نقصان کس شخص کے لیے؟ جو آنکھیں نہیں رکھتا، یا پھر جو دل جس کا روشن ہی نہیں ہے؟ کس کے لیے زیادہ نقصان ہے؟ کس نے خود کو زیادہ حماقت میں ڈالا ہو؟ جو دل کی روشنی سے محروم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس کا دماغ تو چلتا ہے نا، وہ شعور تو رکھتا ہے نا، عقل تو رکھتا ہے نا، وہ اس سے اپنا کام جو ہے وہ کر لے گا۔ لیکن جس کے پاس عقل شعور ہی نہیں ہے، اس کے پاس دنیا بھر کی بھی نعمتیں ہوں گی تو وہ کیا کرے گا؟ ان کو ضائع کر دے گا، ان سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔